نقطہ ذہن میں اتاریں تو عرض کروں، محبت کا بدل تو مل ہی نہیں رہا، محبت تو بہت ہے، تو سینے میں اللہ نے محبت کیوں رکھ دی؟ کوشچن ہے نا جی. چلتا دنیا کا سارا معاملہ محبت سے ہی ہے، لیکن جو محبت میں کرتا ہوں مجھے محبت ملتی ہی نہیں مجھے اس چیز سے. کبھی ایک آدھ کو ٹنگا لگ جائے تو لگ جائے اتفاق سے، اتفاق کا زمانہ ہے، ورنہ اصول تو یہی ہے. نقطہ سمجھ رہے ہیں میرا سب لوگ؟ آسان ہے. پھر بتاؤں، انسان کے سینے میں اللہ نے ایک جذبہ رکھا ہے جس کا نام محبت ہے، بہت ہی مقدس اور بہت ہی بڑا جذبہ ہے. لیکن اتنی محبتیں اللہ نے رکھ دی کہ محبت جو ہے انسان کے سینے میں، ہوتا یہ کہ جس سے محبت کرتے وہ چیز تو اس کو ملتی نہیں ہے، تو پھر محبت کا کیا فائدہ؟ یک طرفہ محبت ہے نا بھائی یہ تو. ورنہ آج جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں کیا سب محبتیں ہم حاصل کر چکے ابھی تک؟ ممکن چیز. تو آخری جذبہ محبت کا کیوں سینے میں اللہ نے رکھا؟ تو بھائی سنو، پھر حقیقت میں یہ اس لیے رکھا گیا، یہ محبت کا جذبہ تھا کہ دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہمارے سینے میں اللہ نے ڈالی، اس کا تو اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، نہ کوئی گارنٹی دی. لیکن اللہ پاک کہتا ہے کہ ایک محبت ایسی ہے، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، کہ رکھا کیوں ہے میں محبت تمہارے سینے میں، کہ ایک محبت ایسی ہے اگر اس سے کسی کو محبت ہو جائے، بولے سبحان اللہ. ایک محبت ایسی ہے پوری کائنات میں، اس لیے محبت رکھی سینے میں. اگر اس سے تو محبت کر بیٹھے، دکان کی محبت چھوڑ دے، فلاں کی محبت چھوڑ دو، فلاں کی محبت چھوڑ دو، اگر اس محبت کو تو ساتھ محبت کر لے تو میں نے محبت رکھی ہے تو اس کا بدلہ تو اسی وقت دوں گا، اور وہ دوں گا کہ جس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو اس سے کرتے ہی نہیں محبت، تو اس سے محبت کرتا ہے ملنی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جو میری محبت ہے کیسی میں نے رکھی ہے تیرے لیے، اور یہ جذبہ بھی میں نے اسی لیے رکھا ہے کہ رائٹ جگہ پہ اس کو استعمال کرے. بولے سبحان اللہ. اس لیے نہیں کہا کہ تو اس سے محبت شروع کر دے، اس سے محبت شروع کر دے، اس سے محبت شروع کر دے، ویسٹ کرے گا ٹائم. یہ محبت کا جذبہ میں نے صرف ایک ہی اس لیے رکھا ہے، اس محبت کو استعمال کر اس محبت پر جو محبت میں نے تیرے لیے رکھی ہے، اور جب تو اس سے محبت کرے گا تو میں رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے ایسا بدلہ دوں گا، ایسا بدلہ دوں گا کہ جس کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی اور. اللہ بتائیں وہ کون سی محبت ہے؟ سبحان اللہ. فرمایا تو میرے محبوب سے محبت کر تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. رضا الہی ملے گی، قرب الہی ملے گا، سبحان اللہ، تقرب ملے گا اللہ کا، اور اسی وقت دوں گا بدلہ انشاءاللہ. یہ تو پوری امت کو پیغام دیا ہے کہ تمہارا کام تو صرف سے ایک چیز سے بننا ہے. اگر تمہارے میں عشق رسول ہوگا، محبت ہوگی، تب تو تم قائم رہ سکتے ہو دنیا میں اور آخرت میں، ورنہ تو کوئی ہے ہی نہیں تمہارا حساب. کہہ دے تو محبوب اپنی زبان سے کہہ دے. دیکھ اللہ تعالیٰ کہتے قل انتم تحبون اللہ. سب سے بڑی چیز کیا ہے ہمارے لیے؟ رضا الہی ہے. یہی نا اللہ پاک نے کہا کہ میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو عبادت میں نے بنائی ہے، جو عمل افضل میں نے بنایا ہے، جیسے ساری چیزیں اس کے تابع ہیں، جتنی عبادات دی ہیں، فرائض دی ہیں، نفل دی ہیں، واجبات دی ہیں، جس شکل میں نے تمہیں پہنچائی ہے، کسی کا ذکر نہیں کیا اپنی رضا کے ساتھ. کس کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ. کس کا ذکر کیا ہے؟ محبت کا نہیں،
یہاں ایک نقطہ چھوٹا سا میں بتا دوں آپ کو، محبت کا نام نہیں لیا، جو انعام دیا جا رہا ہے اس کا نام لیا ہے. وہ کیا نام لیا ہے؟ یحبکم اللہ، میں تجھے اپنا محبوب بناؤں گا. سبحان اللہ، میں تیرا عاشق ہو جاؤں گا. دوسرے رسول کہتے ہیں آپ، اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام دیا ہے. یعنی رضا الہی کا بھی اونچا درجہ عشق اور اللہ عاشق ہو جائے گا. کس بات پر؟ سبحان اللہ، محبت پر نہیں. محبت کا تو لفظ آیا ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے کا جو لفظ استعمال کیا، محبت سے نہیں کیا. سبحان اللہ، محبت سے بھی اونچا درجہ رکھا ہے اللہ پاک نے. محبت کا لفظ کمپلیٹ نہیں ہوتا اللہ کے نبی کے ساتھ کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، یہ کمپلیٹ نہیں ہوا. مجھے اللہ کے نبی سے عشق ہے، کمپلیٹ نہیں ہوا. اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس لفظ پہ جا کر نبی کی محبت کمپلیٹ ہوتی ہے. یاد رکھیں وہ کیا لفظ ہے. اللہ نے کہا ہے فاتبعونی. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. محبت نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے؟ فاتبعونی کہا ہے. تو اصل کمپلیٹ محبت جو نبی پاک سے محبت سے پوری نہیں ہوتی ہے، عشق سے پوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ کون سے لفظ سے پوری ہوتی ہے؟ فاتبعونی سے پوری ہوتی ہے. اللہ، اتباع رسول، پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ کمپلیٹ کرتا ہے محبت کو. یعنی تفریق ہو گئی ان دو لفظوں، دو چیزوں کے اندر، اتباع کے اندر اور محبت کے اندر. جس میں اتباع ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطاعت ہوگی، یاد رکھیں اس میں محبت بھی ہوگی. اور جس میں محبت ہوگی اور اتباع نہیں ہوگی وہ محبت بھی نہیں ہوگی. یاد رکھیں اتباع کمپلیٹ ہے محبت کے ساتھ. یاد رکھیں اتباع جو ہے وہ دونوں چیزوں سے ملتے ہی کہ اس میں کیا ہے؟ پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اور یہ عملاً ہے، قولاً ہے، فعلاً ہے. یہ نہیں ہے صحابہ کرام کی زندگی میں یہ خالی قول نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ عملاً تھا. قولاً اور عملاً، فعلاً. جس انسان کے اندر یہ چیز پائی جائے گی وہ محبت رکھتا ہے نبی پاک سے سچی، اور اس کا انعام اللہ نے بتایا. محبت کا انعام محبت سے دوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. محبت چھوٹی نہیں. تو دنیا کی محبت مانگتا تھا، یہ گاڑی دے دو میں تجھے گاڑی دیتا، یہ مکان کی محبت مکان دیتا، فلاں کی فلاں دیتا. سبحان اللہ، جہاں تو نے میرے محبوب سے محبت کی ہے تو محبت کا جواب محبت سے ملے گا. اللہ تجھ سے محبت کرے گا. یہ ہے اتباع رسول، نبی اپنی سنت مبارک سے محبت کرنا. اتباع رسول کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اداؤں سے محبت کرنا، عملاً کرنا. صرف نہیں پڑھ لیا، سن لیا، جان لیا، نہیں، عملاً کرنا.